परेशानी है। معاشرے میں جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اب تک کہ آپ کو مسائل اس طرح کے چمٹ جائیں کہ آپ کو کھا جائیں اور قبر تک لے جائیں، یقین کرے کہ جب تک آپ خوشحال نہیں ہیں، خوش نہیں ہونا تو کچھ نہیں ہو۔ سکون دے اور اطمینان والی زندگی ایمان اور ایقان کے ساتھ ہے۔ جب آپ اطمینان والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کو تقرب اللہ، اپنے دل کو توجہ اللہ کا مرکز بناؤ۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جب ہر دوسرا تیسرا شخص پریشان ہے۔ اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ سہولتوں کا، آسائشوں کا یہ دور ہے، سفر ہے تو وہ گھنٹوں سے منٹوں پر آ چکا ہے، لیکن لوگ پریشان کیوں ہیں؟ ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے۔ دینی حل کیا ہے؟ ذکر و اذکار جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حافظ ڈاکٹر قاری شفیق الرحمان صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ نے سوال تو سن لیا کہ پریشانی ہے، ایک دوسرے کا لوگ گلا کاٹ رہے ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو قاری صاحب کیا وجہ کیا ہے، حل کیا ہے اس کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جو ارسلان بھائی، سب سے پہلے شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، معاشرے میں جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اب تک کہ آپ کو مسائل اس طرح کے چمٹ جائیں کہ آپ کو کھا جائیں اور قبر تک لے جائیں اور آپ کے اوپر پہاڑ غموں کے ٹوٹ جائے، یقین کرے کہ جب تک آپ خوشحال نہیں ہیں، خوش نہیں ہونا تو کچھ نہیں ہو۔ بالکل ایسے ہی۔ خوش نہیں تو کچھ نہیں، اور خوش ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے اندر ایمان پیدا کرو، ایقان پیدا کرو، اطمینان اور سکون خود بخود آ جائے گا۔ گویا کہ سکون دے اور اطمینان والی زندگی، دو جملے بول رہا ہوں، یاد رکھنا۔ جی عطا کریں۔ اطمینان ایمان اور ایقان کے ساتھ ہے۔ اطمینان ایمان اور ایقان کے ساتھ، جب آپ اطمینان والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کو تقرب اللہ، اپنے دل کو توجہ اللہ، اپنے دل کو تقرب اللہ کا مرکز بناؤ۔ قرآن مجید کی آیت الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے بندے کو سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد سے بندے کو رحمت ملتی ہے، اللہ کی یاد اور اللہ کی قربت سے اس وقت لوگوں کے دل، آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے اہداف سے بھرے ہوئے ہیں، خالی ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ دولت مند بھی پریشان ہے، دولت مند بھی پریشان ہے، اور غریب بھی پریشان ہے، سب لوگ پریشان۔ تو سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ پوری کائنات کو آپ کے سامنے جھکا دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان پہ ذکر الہی لے آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت لے آئیں۔ تین چیزیں اگر کوئی آدمی کر لے، میں سمجھتا ہوں اس کے چہرے کی رنگت اور چہرے کے نور کو کوئی بندہ ختم نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ ہے 5 وقت کی نماز، دوسرا کام یہ ہے کہ صبح روزانہ اٹھتے ہی آنکھوں سے محبت بھری آنکھوں کے ساتھ اور محبت بھرے دل کے ساتھ، پورے چاؤ کے ساتھ قرآن مجید کو دیکھنا شروع کر دے، اور قرآن مجید کو دیکھنے کے بعد پڑھنا شروع کر دے۔ اور تیسرا کام، روزانہ کی بنیاد پہ درود پاک اور استغفار، ان 3 کاموں کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ حدیث سے رسول گھر میں ایک حدیث سننے اور سنانے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرامین، نظر اللہ عمران سامیہ مقالتی، نظر اللہ عمران سامیہ منا حدیثا، نظر اللہ عمران سامیہ منا شیئا۔ اللہ اس چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اللہ اس چہرے کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اللہ اس چہرے کو کبھی بھی گرم ہوا اور لو نہ لگنے دے، جو میں محمد کا ایک فرمان سنتا ہے اور آگے اس کو یاد کرتا ہے، پہنچاتا ہے۔ آپ نہ پورے اسلام کے اسکالر بن جائیں، پورے دین کے دائی نہ بنیں، آپ ایک حدیث دیکھیں، جہاں کسی کو دیکھنا ہے آپ کہیں کہ نماز پڑھا کرو یار، بالکل، جہاں آپ نے دیکھنا ہے اپنے بچوں کو کہو کہ قرآن پڑھا کرو، سوشل رسپانسبلٹی نبھائی جائے، بالکل، اس کے ساتھ آپ کچھ نہ کریں، آپ درود پاک کے دائی بن جائیں، بالکل، آپ جس کو ملے، آپ نے بھئی آج 10 دفعہ درود پاک پڑھا ہے، آپ نے 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھا ہے، آپ نے ایک تسبیح درود، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جس زبان کے اوپر درود پاک کی تسبیح ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے حبیب، اے خالق کائنات،
میری ایک التجا ہے، میری سبحان ایک دعا ہے، میری ایک دل کی آرزو اور تمنا ہے، تو میرے اوپر رحمت کر یا نہ کر، تو اپنے حبیب کے اوپر رحمت فرما۔ سبحان جس وقت آپ اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اپنے حبیب کے اوپر رحمت فضل کرم عطا فرما، تو اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ آپ کے اوپر لازمی رحمت فرمائے گی۔ تو درود پاک، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کائنات کا آغاز بھی توبہ سے ہے اور دنیا کائنات کا اختتام بھی توبہ سے ہے۔ دنیا کائنات کے پہلے انسان کا پہلا وظیفہ ربنا ظلمنا انفسنا ہے، اور دنیا کائنات کا آخری وظیفہ جو سورت نصر کی شکل میں فسبح بحمد ربک واستغفر، تو ہم نے احسان بھائی 4 کام بتائے۔ ایک تو صحیح العقیدہ کے ساتھ نماز پنجگانہ، دوسرا قرآن مجید کی تلاوت، تیسرا ذکر میں درود پاک اور استغفار کی صبح و شام تسبیح، اور چوتھی بات روزانہ کی بنیاد پہ ایک حدیث کا آپ اہتمام کریں گھروں میں سنانے کا۔ وہ آپ بخاری مسلم رکھ لیں، بخاری کی ایک حدیث رکھ لیں، بخاری ایک دفعہ پڑھنا شروع کر دیں، چیپٹر ایمان لے لیں، چیپٹر آپ عبادات لے لیں، چیپٹر آپ بزنس لے لیں، ایک بزنس، مثلا بزنس کے لوگ ہیں تو آپ بزنس کا چیپٹر آپ حدیث سے پڑھنا شروع کر دو، آپ لوگ ٹیچنگ لائن میں تو آپ تعلیمات کا چیپٹر روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ یعنی کہ جو ہے اللہ کی راہ کی طرف رجوع کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ بالکل جی